لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن نحى نحوه أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور صحاب پر. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اس وسیع و عریض کائنات کے اندر زمین دے اس ٹکڑے نوں اساں انساناں دے واسطے ایک دسترخوان بنا دیا ہے اور اس پر رنگا رنگ کی نعمتیں سجا دی ہیں. اتنی نعمتیں کہ ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. قرآن پاک میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اگر تم نعمتوں کا شمار کرو تم انہیں گن نہیں پاؤ گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نعمتوں کے انبار لگا دیے ہیں. دیا کچھ زیادہ ہے اس نے، اور شکر کا مطالبہ جو ہم سے کیا ہے وہ بہت کم ہے. جو نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کی کوئی قیمت ہم نہیں دیتے اور ان کا شکر بھی ہم بہت کم کرتے ہیں. ان نعمتوں کا اگر شمار کریں تو کس کس کا شمار کریں؟ ہر نعمت دوسری سے بڑی ہے. پھر ان نعمتوں میں ایسی نعمتیں بھی ہیں جو بالکل ہی مفت دے دی گئی ہیں. اگر وہ ہمیں خریدنی پڑتی، ہمیں حاصل کرنی پڑتی تو وہ ہم نہ کر سکتے، نہ خرید سکتے. بہرحال اس نے ان نعمتوں کا حساب تو لینا ہے، ضرور لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح کی بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک دفعہ کہ ایک واقعہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ ان کے باغ میں چلے گئے. کھجوروں کا باغ تھا. کھجور کا درخت کتنا سایہ رکھتا ہے ہم سب جانتے ہیں. گرمی کا موسم تھا. ایک کھجور کے نیچے آپ تشریف فرما تھے اور انہوں نے کھجور کے اوپر سے ایک گچھا اتارا جس میں کچی پکی گدری کھجوریں تھیں اور لا کر رکھ دیا اور کھانا تیار کیا. کھانا بھی لا کر دیا، پانی ٹھنڈا لائے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا کیا تصور تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو استعمال کیا اور اس موقع پر فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں
یہ کھجوریں، یہ کھانا، یہ ٹھنڈا پانی، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھ گچھ کرنی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن اللہ تعالیٰ ضرور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، یعنی یہ کہ اس کی نعمتیں پا کر کیا تم نے شکر ادا کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ نعمتیں بہت زیادہ ہیں، شمار ہو نہیں سکتی، لیکن یہ بات ضرور دیکھنی چاہیے کہ وہ کون سی بڑی نعمت ہے۔ کرسی ادھر رکھ لیں، قریب آ جائیں بھائی، آپ سے کہا ادھر آ جائیں نا، قریب آ جائیں۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، اس پر غور کرو۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، وہ اللہ کا سب سے بڑا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر اس سوال کا جواب ہم تلاش کریں، پوچھیں لوگوں سے، بلکہ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ جو ہمیں دین دیا ہے۔ کیا دین دیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت، اگر یہ بات قرآن سے پوچھیں سب سے بڑا احسان اللہ کا کیا ہے، تو وہاں سے یہ جواب آتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگر کسی آدمی کو ہدایت کی قدر ہو، ہدایت کی اہمیت اور اس کی ویلیو کو کوئی آدمی سمجھتا ہو کہ گمراہی سے نکل کر یا گمراہی کی حالت سے اس کو نکال کر ہدایت کے راستے پر چل جائے کسی ذریعے سے، تو کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے مومنوں پر احسان کیا ہے، مومنوں پر احسان کیا ہے، انہیں انعام دیا ہے۔ یہ احسان کیا کہ انہی کے اندر میں سے ایک رسول برپا کیا ان کے اندر۔ اس احسان کے سے پہلے ہر وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے، ہر وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی، لیکن وہ بدبختی ہے، ہر وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے وہ دعا کرتا ہے، اهدنا الصراط المستقیم وصراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرے انعام ہوئے، انعامات کی بارش ہوئی جن پر۔ پھر آگے چل کر فرمایا وہ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ بہترین رفیق ہیں، دوست ہیں۔ اور یہی بات یہاں کہی گئی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس میں یہی بات کہی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کے انعام کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اس آیت کریمہ میں 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہیں، اللہ نے جو تم پر کی ہیں، جو انعامات دیے ہیں ان کو یاد کرو۔ ان میں سے سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جو آپ کو اللہ نے رسول بنایا اور انہوں نے کتاب دی اور ہمیں توفیق دی اس دین میں آنے کی، اس کو سمجھنے کی۔ بہت خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اس پر عمل بھی کرے۔ دوسری بات فرمائی، وَمِیثَاقَهُ الَّذِی وَاثَقَکُم بِہ، اور یاد کرو اس میثاق کو، اس عہد کو جو اس نے تم سے مضبوط عہد لیا ہے، اس کو یاد کرو۔
اور تیسری بات یہ فرمائی، یہ کن تم سمعنا و اطعنا، اور اس بات کو یاد کرو کہ تم نے کہا کہ ہم سنیں گے بھی اور ہم اطاعت بھی کریں گے۔ اور چوتھی بات یہ کہی واتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واسطہ بندے کا اس اللہ کے ساتھ جو ہمارے دل کے راز جانتا ہے۔ ہم اس سے، دنیا سے ہم بہت ساری باتیں چھپا سکتے ہیں، ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تو پہلی بات ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّہِ، اس میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، نعمتیں تو بے شمار ہیں نا۔ اچھا، قرآن مجید کی خوبی یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، سورہ المائدہ کی یہ آیت ہے، اس وقت جو لوگ مخاطب تھے وہ تو ان باتوں کو اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ یہ واسطہ ان کے ساتھ پڑا تھا، انہوں نے یہ عہد کیا تھا۔ اس عہد کا مطالعہ کرو حدیث کی کتابوں میں یا تاریخ کی کتابوں میں، مطلب تصور کرے نا، تھوڑا سا تصور کرے کہ رات اندھیری ہے، تاریک رات، اور چار چفیرے دشمنوں میں گرا ہوا بندہ، اور پھر اندھیری رات میں، پھر غار کے اندر اندھیرے پہ اندھیرا ہو گیا نا، نہ کوئی وہاں چراغ ہے، نہ کوئی وہاں موم بتی، کوئی لائٹ کا انتظام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کے ساتھ ان کے چچا عباس بن مطلب ہیں رضی اللہ عنہ، اور وہ 72 انسان، اور ایک ان کے ساتھ خاتون بھی ہے۔ اب ذرا تصور کرو، اندھیری رات میں غار کے اندر چھپ کر بیعت کر رہے ہیں، اور یہ عہد کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں بھی دینی پڑی، اپنے مال لٹانے پڑے، اپنے نوجوانوں کو قتل کروانا پڑا، تو ہم تیار ہیں۔ ذرا غور کرو، وقت گزر گیا، یہ نبوت کا 13واں سال تھا جب یہ بیعت ہوئی تھی، جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اور یہ آیت جب نازل ہوئی، یہ آخری زمانہ چل رہا ہے، سن 9 ہجری کا زمانہ، چونکہ اس میں کچھ لوگ اس طرح کے آ گئے تھے جس طرح کے ہم لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ، جس طرح کے ہم لوگ ہیں نا، اس طرح کے بھی آ گئے تھے۔ سورہ نساء میں ان کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ۔ کیوں بھائی، کیسی بات کہی ہے؟ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو بڑے اہتمام سے اللہ نے اس پر اتاری۔ کیوں یہ کہا؟ اس لیے یہ ظاہر ہے کہ جو شخص ایمان کے تقاضے پورے نہ کرے اور ایمان کو سمجھے ہی نہیں ہے، اس نے بس ایک رسم اور سمجھ لی ہو، تو وہ تو کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرے گا، ایسا ایمان کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ بات کہی تھی۔ تو اس زمانے میں کہا کہ تم اس اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، اس رات اندھیری میں تمہاری کس طرح حفاظت ہوئی، کس طرح تمہارے سارے عمل کو راز میں رکھا گیا، ان دشمنوں سے، مکہ والوں سے تمہیں محفوظ رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر مسلسل اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتوحات دی۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، جب بیعت کرنی پڑی تھی اس بات پر کہ ہم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، اور اپنے جانیں دینے پر بیعت ہوئی تھی کہ ہم جان دیں گے۔ بھائی مال دینا تو بہت پیچھے رہ گیا نا، جان دیں گے، جان دینا کوئی آسان عمل تو نہیں ہے۔ کتنا بڑا مضبوط ایمان تھا ان لوگوں کا جنہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم جان دے دیں گے، کتنا مضبوط تھا۔
اس ایمان کے نتیجے میں رضی اللہ عنہ و رضو کا اعلان ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تیرے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے ہیں نا اس پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس کے نتیجے میں ہوا ہے۔ ایمان جو ہے نا، اصل ایمان اس قدر پختہ ہو جائے، یقین پختہ ہو جائے، یہ انعامات ہیں سارے۔ ہمیشہ ہی جنگوں میں، مقابلوں میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی، ہمیشہ 23 سالہ جو دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بلکہ اس کے بعد کا بھی صحابہ کا جو زمانہ ہے، جو فتوحات کا زمانہ ہے، اس میں بھی یہی صورتحال تھی کہ دشمن کے پاس لاؤ لشکر زیادہ تھے، دولت زیادہ تھی، پیسے زیادہ تھے، لیکن مسلمانوں کے پاس بہت مین پاور بھی بہت کم تھی، افراد بھی بہت کم تھے، پیسے بھی بہت کم تھے۔ بلکہ ایک واقعہ ہے کہ جب غزوہ تبوک ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور لوگ صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ نے ترغیب دی کہ بھئی اس جنگ کے لیے چندہ لاؤ۔ وہ جو مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں نا، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا مال، یعنی سارے پیسے، ساری اشرفیاں، ضرورت کی سب چیزیں جو مجاہدین کے کام آنے والی چیزیں تھیں، وہ سب چیزیں گھر لا کر رکھ دی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھولیاں بھر بھر کے، راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں انہوں نے اس طرح لا کر کے اشرفیاں ڈال دی تھی، اور پھر اعلان کر دیا جب دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا، تب اٹھے، فرمایا جی 700 اونٹ کے سوار جو ہیں اور ان کا سارا جو انتظام ہے ان کی خوراک کا میرے ذمہ ہے۔ 700 تک چلے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب کے سب یہ جتنا مال دے رہے تھے، کسی مسکین کو نہیں، سمجھ لو بات کو، کسی یتیم کو نہیں دیا یہ مال، یہ غلبہ دین کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہے۔ اور حالت یہ تھی 30,000 آدمی تیار ہوا تھا، بہت سارے لوگ، گرمی کا موسم تھا، ان کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ جس کو وہاں سے تحفتاً جوتی مل گئی نا پہننے کے لیے، وہ سمجھتا تھا مجھے سواری مل گئی۔ اب جب کشادگی آئی ہے، پھر اللہ نے فرمایا نا کہ بھئی وہ نعمتیں جو ہیں اللہ نے تمہیں دی ہیں یاد کرو نا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد کرو وہ نعمتیں، اور اس میثاق کو یاد کرو۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس پر ایمان لانا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر ایک رسول بھیجا۔ یہ سورہ آل عمران ہے، یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر، تم تو گمراہ تھے، قبریں پوجتے تھے، بت پوجتے تھے، جہالت کی انتہا تھی، بچیاں قتل کرتے تھے، باہمی تمہاری قتل و غارت کا بازار گرم رہتا تھا، لڑائیاں اور فساد رہتے تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، معاشرہ تمہارا تباہ ہو چکا تھا۔ اللہ نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا کہ تمہیں ہدایت ملی، اللہ کے رسول آئے، انہوں نے تمہیں اللہ کی آیات سنائیں، قرآن سنایا، قرآن مجید کی تعلیم دی، اور تمہیں دانائی سکھائی، دنیا میں رہنا سہنا سکھایا، اٹھنا بیٹھنا سکھایا، تمہیں کپڑے پہننے سکھائے۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کا مطالعہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر شعبے میں کس طرح تربیت کی ہے لوگوں کی، کیا کیا کرنا چاہیے۔ کوئی زندگی کا ایسا عمل نہیں ہے 24 گھنٹے کا عمل کہ جس میں ہدایت موجود نہیں ہے کہ یہ اس طرح کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں دانائی سکھائی، حکمت سکھائی، حالانکہ تم گمراہ تھے۔ اس لیے فرمایا کہ ذرا غور کرو، سوچو کہ تم نے یہ عہد کیا تھا، اہل علم نے عہد کے بارے میں، میثاق کے بارے میں دو چار واقعہ بھی بیان کیے کہ وہاں کے بارے میں، صلح حدیبیہ کے بارے میں ہے، بیعت عقبہ ثانیہ کے بارے میں، لیکن بعض لوگوں نے عام رکھا ہے اس کو، اور قرآن کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ عام رہے
اس لیے کہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے لیے بھی یہ اتنا ہی ہے، اور اسی طرح ہمیں مخاطب کر رہا ہے جس طرح اس زمانے کے لوگوں کو کر رہا تھا جو سامنے تھے۔ آج بھی یہ وہی ہے، آج بھی وہی تنظیمیں اور آج بھی وہی جمعیت مسلمانوں کی، اور آج بھی وہی کام جو اس زمانے میں شروع ہوئے تھے آج بھی ہیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ آدمی کو خود سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو کام، جو مشن اس نے لے کر چلنا ہے، جو ایمان، جس چیز پر وہ ایمان لایا ہے، جس کو اس نے حق سمجھا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ حق دوسرے تک نہ پہنچائے؟ اگر اس نے حق سمجھ لیا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ دوسرے تک پہنچائے، اور یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، آپ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اونٹنی پر سوار تھے کجواب میں، پھر وہاں کھڑے ہو گئے اور مکبر مقرر تھے، جو کچھ آپ کہتے تھے وہ سب لوگ بیٹھے تھے، ساتھ والے وہ الفاظ دہرا کر سارے مجمع تک پہنچا رہے تھے۔ تو وہاں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، جو ہدایات فرمائی نا ان میں ایک بات ارشاد فرمائی، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ کیا میں نے تم کو اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ سب لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچا دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِبِ، پھر جو لوگ یہاں موجود ہیں جو میری بات سن رہے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں، اور اس پر عمل کیا صبر۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس میری ایک بات قرآن کی ایک آیت کا علم ہے اس کو، تو وہ مرنے سے پہلے دوسرے کو ضرور پہنچا دے۔ بہت ساری حدیثوں میں ہے یہ باتیں۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ صحابہ کی ایک جماعت جب بیمار ہوئے تو ان کے پاس گئے ان کی عیادت کے لیے، تو انہوں نے اس وقت یہ بات بیان کی، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ سمجھ لینا کہ جس طرح کہ ہم لوگ ہیں، ہم پڑھتے ہیں، کوئی فرض ادا نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں کلمہ گو ہیں ہم جنتی ہیں، یہ بات نہیں کہی گئی۔ یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، توحید پر ایمان لائے اور پھر اس کے تقاضے پورے کیے، یا وہ شخص جو غیر مسلم ہے اور اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوا، کچھ بھی نہیں کیا تو مر گیا، جنتی ہے۔ اس لیے یہ بات فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگوں کو بتا دوں؟ آپ نے فرمایا یا کسی نے ساتھ والے نے کہا، بلکہ ایک حدیث طویل ہے، ابو ہریرہ کی تفصیل ہے اس میں کہ وہ آپ نے فرمایا ہاں بتا دو لوگوں کو، تو وہ بتانے کے لیے نکلے باہر، اس باغ سے باہر نکلے، تو سب سے پہلے جو شخص انہیں ملے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے پوچھا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے؟ انہوں نے بتایا جیسے باغ میں تشریف فرما ہے۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور میں لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ان کے سینے پر مارے، دھڑ ماری اور گر گئے۔ انہوں نے کہا واپس چلو۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے شکایت کی کہ مجھے اس بات پر مارا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ بات لوگوں کو بتا دیں گے تو لوگ تو تقیہ کر لیں گے، اسی بات پر عمل ہی نہیں کریں گے۔ فرمایا اچھا رہنے دو، پھر ذرا بات سمجھو، یعنی اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں تو پاس ہوں، بالکل پہلے ہی پاس، امتحان دیا ہے تو پہلے ہی پتہ چل گیا پاس ہے، تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ چھوڑ دو اس کو، پردے میں رہنے دو۔ بتا دیا ہے کہ اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کو پڑھ کر دل سے مانے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جو کلمے پر ایمان لایا ہے اس کے تقاضے پورے کرے گا، اور اسی کو میثاق کہا گیا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ یہ جو میثاق کے ذکر کیا ہے نا کہ تم نے عہد کیا تھا کہ ہم اطاعت کریں گے اور ہم سنتے رہیں گے، تو اس سے مراد یہی ہے جو شخص کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اس نے سمجھ کر دین اسلام قبول کر لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اس کی تقاضے پورے کرے گا، اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنے گا
اور اس کی اطاعت کرے گا۔ سننا اور اطاعت کرنا، اس پر بھی بڑی بحث ہے قرآن میں۔ کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جو کہتے تو ہیں ہم سنتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ اور یہ بات درست ہے، تجربے سے ثابت ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو سنتے ہوتے ہیں لیکن نہیں سنتے، سنتے نہیں ہوتے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، غیر حاضر ذہن کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا حوالہ دیا قرآن میں، سورہ الحدید میں یہ بات فرمائی، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ کافروں کو نہیں کہا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس خطبے کے مخاطب ہم لوگ ہیں، مسلمان ایمان والے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کو نہیں مانتے؟ اچھا بھی ذرا سوچو، اپنے آپ سے پوچھو، میں پوچھوں آپ، کیا ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ بھئی ہم سب لوگ کہتے ہیں نا ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جن کو خطاب کر کے جن صحابہ کو کہا گیا تھا ان کو ذرا سوچو، جو سامنے اس وقت قرآن جب نازل ہوا تھا، جب یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور انہیں جب کہا گیا تھا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کو نہیں مانتے، تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقاضا پورا نہیں ہو رہا تھا، کوئی کمزوری تھی، اس کو دور کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ پھر فرمایا وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ تُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے کہ آؤ اپنے رب کو مانو۔ ان فکروں پر غور تو کرو، قرآن مجید پڑھا کرو نا، تنہائیوں میں بیٹھو، خلوت میں بیٹھ کر قرآن پڑھو، اور اس طرح نہیں کہ پڑھتے جاؤ، رک رک کے جملے پر رک جاؤ، جملوں پر رکو، اس جملے پر رک جاؤ۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ اللہ مجھ سے مخاطب ہے بھائی، مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہے بھائی، کیوں نہیں مانتا اللہ کو؟ اتنی نعمتیں اس نے تمہیں دی، آدمی کے وجود سے لے کر خود اس کی ذات سے لے کر پھر اس کے ارد گرد جو نعمتوں کی بارش ہے اس کو دیکھو، کس طرح نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھایا، ہمیں شرک سے نکال کر توحید کی راہ دکھائی، ہمیں بدعت کی سے نکال کر سنت کی راہ دکھائی۔ یہ چیزیں ہم جان چکے ہیں، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کو نہیں مانتے؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ يُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اور یہ کہ رسول تم کو دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تو تم یہ میثاق دے چکے ہو، تم عہد کر چکے ہو۔ کسی نے تمہیں مجبور نہیں کیا کہ کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان بنو، کسی نے نہیں مجبور کیا، ذرا غور کرو۔ تم نے خود اپنی خوشی سے یہ راستہ اختیار کیا ہے، تم نے یہ عقیدہ، تم نے یہ نسب و لین خود اختیار کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَمِيثَاقَ قَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، وہ تم سے یہ عہد لے چکا ہے، تم عہد کر چکے ہو، تم میثاق اللہ سے کر چکے ہو، تم نے کلمہ پڑھ کے اس کی اقرار کیا، شہادت دی ہے۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو ذرا اپنے اس عہد کو یاد کرو۔ اور پھر یہ بات جو کہی قرآن میں کہاں ہے کہ تم مومن ہو؟ تم تو خود اقرار کر چکے ہو، قرآن میں ہے ایک جگہ، سورہ البقرہ کی آخری آیات پڑھیں، آیت نمبر 285۔ یہ بڑی اہم آیتیں ہیں جو میں نے اس وقت پڑھنی ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں، 285 286۔ حدیث میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ یہ پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ مجھے نصیحت کیجئے، تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے جاتے ہو نا، تیاری کرتے ہو سو جانے کے لیے، تو یہ دو آیتیں ضرور پڑھ لیا کرو، آمن الرسول سے شروع کر کے فانصرنا علی الکافرین تک، دو آیتیں ضرور پڑھا کرو۔
پھر فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اپنے خزانہ عرش سے عنایت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے مخصوص خزانے سے یہ اتری ہے۔ اور یہ دونوں آیتیں علماء کہتے ہیں مکی ہیں، مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پر بڑی سختی کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جب ان پر سختی کی جا سی، کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے، اور تو کچھ کسی کا بگاڑا نہیں تھا انہوں نے۔ تو اس وقت یہ نازل ہوئی تھی، اور اس میں ایک بڑی تربیت ہے جو دی گئی ہے آیتوں میں۔ اس پر گفتگو کبھی بات پھر کریں گے، اتنی بات سنیے۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو کچھ اس کی جانب اس کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، رسول اس پر ایمان لایا۔ اللہ کا رسول اس چیز پہ ایمان لایا، خود پابندے اللہ کے رسول اس چیز کے پر ایمان لانے کے جو اللہ کی طرف سے آیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ خود اللہ کے رسول اس چیز پر، یعنی اس قرآن پر ایمان لائے جو اس کی طرف سے ان کی جانب اتارا گیا تھا، اور ایمان والے ایمان لائے۔ کس طرح ایمان لائے یہ بھی بتایا۔ کلو آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، آمن باللہ و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اس کے رسولوں پر، اس تاکید کے ساتھ کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں میں بحیثیت رسول کسی قسم کا فرق نہیں کریں گے۔ سب کے سب رسول بحیثیت رسالت ایک جیسے ہیں، ایک ہی پیغام لے کے آئے ہیں اپنے رب کی طرف سے، سب نے ایک ہی دین کی دعوت دی ہے۔ ان کا کام مختلف ہے، ان کے کام کی، ان کے کردار کی بات الگ ہے۔ کسی نے زیادہ، کسی کو موقع مل گیا، کسی کو کم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی رسالت میں۔ اس لیے فرمایا کہ بحیثیت رسول ہم لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں میں سے کسی میں بحیثیت رسالت ہم تفریق نہیں کریں گے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، اور یہ بھی کہا کہ ہم مانیں گے، سنیں گے۔ سننا اور اطاعت کرنا یہاں تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو شخص بیٹھے، ہدایات موجود ہیں قرآن میں، کہ وہ پوری طرح یکسو ہو کر کان لگا کر بات سنیں، دوبارہ نہ کہنا پڑے کہ مجھے ایک دفعہ دوبارہ سنائیے، نو، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ منافقین ایسا کرتے تھے کہ توجہ سے بات نہیں سنتے تھے، اور پھر کہتے تھے رعاینا، ہماری بھی کچھ رعایت کرو۔ اللہ نے فرمایا لغت سے نکالو اس لفظ کو، یہ بے ادبی کا لفظ ہے، انظر نہ کہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ سنو غور سے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھتے تھے نا، تو لوگ ایسے طریقے سے ساکت ہو کر بیٹھ جاتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، حرکت ہی نہیں کرتے تھے، پوری توجہ سے بات سنتے تھے۔ جب ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا نا کہ بھئی کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتائیں گے، تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، ہم ان کے رعب کی وجہ سے ان کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، دیکھتے نہیں تھے، ہم گستاخی سمجھتے تھے۔ اس طریقے سے تربیت انہوں نے لی، اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے۔ یہ تربیت موجود ہے بھائی، قرآن میں آج بھی موجود ہے۔ اگر ہم اس کو اسی نقطہ نظر سے، اسی طریقے سے اپنے آپ پر وارد کر کے سمجھیں، پڑھیں نا، تو آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، اس میں غفرانک ربنا میں قیامت کا حال بیان کر دیا گیا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش کے امیدوار ہیں۔ یقین مانیے جب ہم نمازیں پڑھنے آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، یہ سارا جو کچھ کر رہے ہیں بخشش کے لیے کر رہے ہیں، اور تو کوئی غرض نہیں۔ جس سے چاہے پوچھیں آپ کہ بھئی کیوں جمعہ پڑھتے ہو، کیوں نمازیں پڑھتے ہو، کیوں قرآن پڑھتے ہو، یہ سارے عمل کیوں کرتے ہو؟
تو مطمئن نظر کیا نکلے گا کہ بخشش ہو جائے، اللہ بخش دے، معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. مطلب تو یہی ہے نا. اگر یہی ہے تو پھر اس کو تقاضے تو پورے کرنے پڑیں گے. بخشش اتنی آسان نہیں ہے، بالکل آسان نہیں ہے. جو جب یہ لفظ کہیں کہ آسان نہیں ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے. پھر تو بڑی بات مشکل ہو گئی. نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں کم سے کم کریں، تھوڑے سے تھوڑا کریں، لیکن پورے اخلاص کے ساتھ کریں اور پابندی کے ساتھ کریں. جو کام شروع کریں اس کو ہمیشہ کرتے رہیں. اگر اخلاص کے ساتھ ہمیشہ کریں، تھوڑے سے تھوڑا کریں، اللہ کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہے. درجے کا حال یہ ہے کہ امام ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام جن کے پاس دولت تھی، پیسہ تھا، انہوں نے بڑی بڑی دولت لا کر دی، اشرفیوں کے انبار لگا دیے. اب مسجد کے اندر چیزیں لا کے لوگ رکھ رہے تھے. ایک صاحب تھے، عقیل ان کا نام تھا، صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے سوچا میں کیا دوں، میرے پاس ہی کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو میں کیا دوں. وہ کہتے ہیں میں رات کے وقت گیا ایک یہودی کے پاس، اس کے باغ میں جا کر میں نے اس سے کہا کہ اگر کوئی خدمت ہے تو بتاؤ، میں مزدوری کرنے کے تیار ہوں. اس نے کہا آؤ، یہاں سے پانی بھر کر کے میرے کھجور کے پودوں کو ڈالو. میں ساری رات پانی ڈالتا رہا. صبح ہوئی تو اس نے مجھے ایک ٹوپا کھجوروں کا دیا، ایک ٹوپا کھجوروں، 2.5 کلو کھجوریں دی مزدوری میں. اب وہ 2.5 کلو کھجوریں میں نے اپنی دامن میں لے لی، جھولی میں لے لی. تو کبھی میں مسجد کی طرف قدم اٹھاتا، پھر اندر سے آواز آتی کہ یہ کیا مال ہے جو لے کر تم جا کر کیا پیش کرو گے، یہ تو کچھ چیز ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، حقیر سی چیز ہے. اور گھر میں ضرورت بھی ہے، بچے بھی ہیں. ایک قدم پیچھے ہٹتا تو پھر ایمان کا تقاضا ہوتا کہ نہیں. تو اسی طرح شش و پنج کے ساتھ میں آگے بڑھا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے وہ کھجوریں پیش کر دی. سورۃ توبہ میں پڑھو، ان آیات کو پڑھو جو نازل ہوئی اس موقع پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے کر اس سارے ڈھیر کے اوپر پھینک دی اور فرمایا کہ یہ بندہ سب سے بڑھ گیا ہے، ضرورت مند ہے. اور یہ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے میں سب کچھ قبول کر رہا ہوں. اندازہ کر سکتے ہیں آپ یہ بات کیا ہے؟ تھوڑے بہت ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اخلاص کا مسئلہ ہے، نیت خالص کا مسئلہ ہے. کس غرض کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں؟ خالص نیت کے ساتھ، صرف نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے. وہ نصب العین کیا ہے؟ کہ اللہ کی توحید کا سبق لوگوں تک پہنچے، وہ ہے نصب العین، وہ کام ہے. اس دور میں ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. اگر اس زمانے میں بھی کوئی ایک شخص جو شرک کر رہا ہے، کوئی ایک شخص جو بدعت میں پھنسا ہوا ہے، اس کو اللہ ہدایت نصیب کر دے آپ کی تبلیغ سے، آپ کی دعوت سے، اس کا اجر اس قدر زیادہ ہے جس کے متعلق حدیثوں میں آیا ہے نا کہ کھجور خرچ کرے گا نا ایک بندہ، اللہ چاہے گا تو احد پہاڑ کے برابر اسے دے دے گا. اس طرح کی چیزیں بہت فرمائی ہیں. اس لیے فرمایا غفرانک ربنا، تیری بخشش کے طالب ہیں، تیری بخشش کے لیے یہ سب کچھ ہم کرنے کو تیار ہیں. الیک المصیر، اور لوٹ کے تیرے حضور جانا ہے، رب کی خدمت میں جانا ہے. اس لیے یہ سبق دیا گیا ہے کہ نعمتوں کو یاد کرو، میثاق اپنا یاد رکھو، عہد یاد رکھو جو کیا ہے تم نے. اگر تمہیں شعور ہے کہ یہ کلمہ پڑھ کے ہم عہد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. آزادی سے میں نے کہا ہے، اس کو عہد کہا گیا ہے. یہ عہد ہے جو تم باندھ رہے ہو. تو اس لیے فرمایا کہ اس عہد کو یاد رکھو اور اطاعت کرو، اللہ کا کلام سنو، خود پڑھو.
ہم آج اس زمانے میں سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اگر کہیں سے کوئی ایسی مجلس مل جائے جہاں واقعی قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہو تو بھائی اپنا کام چھوڑ کر وہاں جاؤ، سفر کر کے وہاں جاؤ۔ اس فتنے کے زمانے میں یہ چیزیں کہیں نہیں مل رہی، یاد رکھنا۔ یہ مت سمجھو کہ یہ خطبے ہو رہے ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں، قرآن تمہیں کہیں نہیں ملے گا، بہت کم ملے گا۔ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں جائیے، اس کو سنیے یا خود پڑھیے، اس کے اندر غور و فکر کیجیے۔ تو اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے۔ اور آخری چیز فرمائی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ میرے بھائی اللہ کوئی ڈرونی چیز نہیں ہے، یہ معنی نہیں اس کا۔ اصل معنی واتقوا اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، بچ کر زندگی گزارو۔ جتنی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی شخصیت کو ڈیمیج کرتی ہیں، انسان کی شخصیت کو تباہ کرتی ہیں، اخلاقیات میں، ان سے بچو۔ جتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو شریعت نے حرام قرار دے دیا ان سے بچو۔ یہ دونوں چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے۔ اور اس لیے کہ یہ اللہ کے حکام ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچو۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اس لیے آخر میں فرمایا کہ تقوی الہیہ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور اس کا کیا طریقہ اگلی جملے میں بیان کر دیا ہے۔ بہت وسیع معنی رکھتی ہے یہ آیت۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، اگر تم واقعی ڈرتے ہو تو مسلمان بن کر جاؤ گے دنیا سے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے کو، فرما برداری کرنے والے کو۔ فرقوں سے نکلو، فرقے چھوڑ دو، گروہ بندیاں چھوڑ دو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں۔ یہ بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اس میں فرمایا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں نا، اللہ کے نافرمانیوں سے بچنے کا داعیہ رکھتے ہیں اور سوچ کر قدم اٹھاتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تقوی اللہ تبیض الوجوہ، اللہ سے ڈرنے والوں کے چہرے روشن ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھیں اللہ سے ڈرنے والوں کے چہرے روشن ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ انہیں دنیا کا غم نہیں ہوتا، دنیا ہاتھ سے نکل جائے اس کا غم نہیں ہوتا، خطرات سامنے ہوں خوف نہیں ہوتا۔ کیا سمجھے آپ بھائی؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے بچ کر زندگی گزاری۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔